سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم ذکر اور اس کی برکتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 حروف پر مشتمل ہے۔ کتنے حروف پر؟ لیکن ان 4 حروف میں محبت ایسی پائی جاتی ہے، ایک بار سرکار کا اسم مبارک محمد لیں تو 2 مرتبہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی رہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جس ذات کی ہمیشہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اس کو اللہ نے کتنی بلندیاں عطا فرمائی، خود رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وہ ایسے بلند کیا، اذان ہے تو حضور کا نام ہے، نماز ہے تو حضور کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا ہے۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے عروج عطا فرمایا کہ یہ وہ نام ہے کہ جب جب کوئی بندہ یہ نام لے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ خود سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے۔ یہ نام محمد سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 نام ذاتی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں کی تعداد 1000 ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 نام ذاتی ہیں۔ ایک نام ہے محمد جو کہ زمین پر ہے، اور دوسرا نام ہے احمد، یعنی زمین والوں پر حضور کے جو 2 نام ذاتی ہیں ان میں سے ایک نام ہے محمد جو زمین والوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد ہے، اور ایک ہے احمد جو آسمان والوں کے لیے کہ آسمان والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو احمد کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اب سنیے، زمین والوں پر جو نام ہے وہ ان کے اعتبار سے کہ اے زمین والوں سنو، میں نے اپنے محبوب کو جو نام دیا ہے اس نام سے سمجھ لینا کہ ان کا مقام کیسا ہے۔ کہ محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، تو میں نے تمہیں وہ محبوب دیا ہے جن کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے۔ اور ہمیشہ تعریف کیسے کی جاتی ہے کہ ان کا ذکر اللہ نے ایسا بلند کر دیا کہ آج بھی ان کے دربار پر انوار پر آج بھی فرشتوں کے پہروں کے پہر جو ہے وہ آتے ہیں، فرشتوں کی ٹولیاں آتی ہیں، آج بھی ان کے مزار فیض الانوار پر فرشتے آتے ہیں۔ اور میرے امام ان کے آنے کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، فرماتے 70,000 صبح 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دربار پر حاضری کے لیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ پر درود بھیجنے کے لیے اتنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آئے پھر پوری زندگی دوبارہ اسے موقع ہی نہیں ملے گا۔ جو فرشتہ ایک بار آئے پھر قیامت تک کے لیے اسے موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ آئے۔ لیکن میرے امام اہل سنت کا قلم وجد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں فرشتوں کی کیفیت ہے کہ 70,000 صبح 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ لیکن اے حضور کے غلاموں، تمہاری خوش نصیبی کیسی ہے کہ معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے، کہ ان کے گناہگار امتیوں میں کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جو مدینے گئے تو سرزمین مدینہ نے اسے قبول کر لیا۔
جو مدینہ گئے تو کوئی جا کر بقیع شریف میں دفن ہو گئے، اب وہاں وہ معصوم کہ جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حضور کے دربار پربہار پر آنا تو ایسا آنا ہے کہ جو ایک بار آئے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہاں ان کا ایک گناہ گار امتی جب مدینے جاتا ہے تو ہفتہ دو ہفتے گزار کر آ جاتا ہے، اور پھر وہاں آنے والے وہ فرشتے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں زندگی میں ہم دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یعنی ان کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہاں آنے والوں کی کیفیت یہ ہے، معصوموں کے آنے کی کیفیت یہ ہے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن عاصی ہم جیسے گناہ گار جب جا کر واپس آتے تو پھر یہی تڑپ ہوتی ہے، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ یہ بار بار حضور علیہ السلام کے دیار پربہار کے لیے تڑپتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے اے چشم اشک بار برس ایک بار اور، طیبہ کی سرزمین کو ترس ایک بار اور، میں بار بار آؤں مدینے بھرے نہ دل، ہر بار آ کے یہ کہوں بس ایک بار اور۔ تو پروردگار کی پاک و بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ہماری زبانوں کو ہمیشہ تر رکھے۔ شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مکہ کا ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں نام محمد کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اہل مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے حضور علیہ السلام کے نام کی برکت والے شخص کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نام محمد کا فرد جب کسی گھر میں ہوتا ہے تو اللہ اس فرد کی نام کی برکت سے برکت سے اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جس اور فرمائے صرف رزق ہی نہیں عطا فرماتا، برکت ہی نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نام محمد کی برکت سے اس گھر میں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر رزق بھی کتنا کہ وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سے تعلق رکھنے والے بچے کا جس گھر میں وجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق کی وافر مقدار عطا فرماتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کشف الغمہ کے اندر کشف الغمہ کے اندر نقل کی گئی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں یا جس مجلس میں محمد نام کا شخص ہو وہ گھر اور وہ مجلس بابرکت ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ نام ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کا، تو جب کوئی فرد اس نام کو وہ اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی جس بچے کا نام محمد ہو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہوگا اس کی قیامت کے دن شفاعت کروا کے اسے داخل جنت کروا دوں گا۔ آج کل جناب نام رکھے جاتے ہیں بچوں کے، طرح طرح کے الٹے سیدھے جناب نام نکالتے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہونی ہوتی ہے تو اس وقت یہ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ سوچتے ہیں کہ کون سا نام رکھنا ہے، تو اب پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، ایسا نام رکھنا ہے جو مارکیٹ میں نہ آیا ہو، اور پھر عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص مجھے ایک چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جناب یہ نام بھاری ہے، تو جو بندہ کہتا ہے نا یہ نام بھاری ہے تو بندہ اس سے پوچھ تو لے کہ بھائی تو نے کس ترازو کے اندر تولا ہے جو تم نے طے کر دیا کہ یہ بھاری ہے۔ اور پھر عموماً مذہبی ناموں کے حوالے سے یہ رجحان بنایا جا رہا ہے لوگوں کا، مثلاً اگر کسی نے حسین نام رکھ دیا تو بولیں گے یہ نام بھاری ہے، اگر کسی نے حسن نام رکھ دیا تو بولیں گے یہ نام بھاری ہے، اسی طریقے سے موسیٰ نام رکھ دیا یا عیسیٰ نام رکھ دیا یا داؤد نام رکھ دیا۔ اور بھائی جو نام اللہ کے محبوب نے اپنے بچوں کے لیے پسند کیے تمہیں وہ نام بھاری لگتے ہیں، اور جو نام اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے پسند فرمائے تمہیں وہ نام بھاری لگ رہے ہیں۔ یہ نام تو وہ ہیں کہ جب تم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جو بندہ بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ نام بھاری ہے، اس سے ایک بار بندہ پوچھ لے کہ بھائی تمہارے پاس وہ ترازو کہاں ہے جس کے سامنے تم نے تولا ہے، وہ ترازو کہاں ہے جس میں تم نے تولا ہے کہ یہ نام بھاری ہے۔ تو لہٰذا ایسے نہیں ہوتا کہ جناب یہ نام وہ بھاری ہوں اور پھر جناب کہا جائے کہ جناب یہ نام نہیں رکھنا تو وہ نام نہیں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور نام ہمیشہ اپنے بزرگوں کی نسبت والے رکھنے چاہیے، اور یہ ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے، یہ ہم نے حضور کے گھر والوں سے سیکھا ہے کہ نام نسبت والے رکھنے چاہیے۔ جو نام سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے رکھے تھے وہی نام حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹیوں کے رکھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یعنی وہی نام. سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا. سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا. تو اب سیدہ کائنات نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہیں. تو پتہ چلا نسبت سے محبت ہونی چاہیے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری کیسی نسبتیں ہیں، ہماری کیسی محبتیں ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم مارکیٹ سے نئے نام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم میں کتنے لوگ ہیں جب بچے کی ولادت ہو تو کہتے ہیں ہم اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام عمر رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام عثمان رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام علی رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام حسن رکھیں گے، ہم اپنے بچے کا نام حسین رکھیں گے. تو نیت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد عطا فرمائے تو نسبت والوں کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق جوڑیں گے. یہ نہیں کہ کوئی نئے نئے نام جناب کیا اس کا نام نکل آئے، وہ پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کون سی زبان کا لفظ نکال لائے ہو، بتا تو دو. تو ایسے نام نہیں ہونے چاہیے. نام وہ ہونے چاہیے جو ہمارے بڑوں نے رکھے ہیں، اپنے جو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے رکھے ہیں وہی نام انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کے رکھیں گے. تو پھر ان ناموں میں سب سے بہترین نام جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا. میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے بڑوں میں سے کوئی نام رکھ دیتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ کسی نے شادی سے پہلے کوئی نام سوچا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچہ دیا تو یہ نام رکھوں گا، یا جناب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نام جناب سوچا جاتا ہے اور وہ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام کا نام کب رکھا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھ دیا. کائنات کی تخلیق سے 1000 برس پہلے حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا. تو جو نام رب کا پسندیدہ ہے، جو نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو اب امتیوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ نام دیں، اپنے بچوں کو وہ نام دیں. اب سنیے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس کی بیوی حاملہ ہو اور بچہ کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا. آج لوگ کہتے ہیں جناب وہ بیٹا جو ہے وہ چاہیے، اللہ سے بیٹا مل جائے. تو فرمایا جس کی بیوی حمل میں ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، جو ارادہ کرے کہ بیٹا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائے گا. اور فرمایا جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں اسے چاہیے کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے یہ نام محمد. اور اب رہی بات اس فرد کی کہ جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا. میں نے کہا جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رزق کی فراوانیاں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے. تو نام رکھنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا قیامت کے دن میں اس کی اور اس کے بیٹے کی شفاعت کرواؤں گا. سرکار شفاعت فرمائیں گے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اب باپ بیٹا دونوں داخل جنت کر دیے جائیں گے. تو پھر نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد نام رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا خبردار وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا نام محمد ہے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ اعلان ہوگا جس کا نام محمد ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. بس لوگ اٹھیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے اور حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑے گناہ کیا کرتا تھا، اور اس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا۔ جب اسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر ڈالا گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو تمہاری قوم نے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا ہے، لہٰذا جاؤ اور جا کر اس کا جنازہ پڑھو اور اسے دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک شخص پڑا ہے۔ لوگوں سے کہا، آؤ، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی تدفین کرواؤں، اس کا جنازہ پڑھاؤں، لہٰذا آؤ میرے ساتھ مل کر اس معاملے میں شریک ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے، حضور، ہم نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈالا اس لیے ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ گار شخص ہے، اس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اسے دفن تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ باتیں سنی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ یہ 200 برس سے گناہ کر رہا ہے اور تو فرماتا ہے کہ یہ تیرا بندہ ہے۔ اے اللہ، اتنا گناہ گار شخص جو 200 برس تک، اے اللہ، اتنا گناہ گار شخص جو 200 برس تک تیری بارگاہ میں گناہ کرتا رہا، اے اللہ وہ گناہ گار ہے، اے اللہ تو نے اسے کیسے بخش دیا اور وہ تیرا کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ بات بتائی، وہ وجہ بتائی جس کی وجہ سے وہ رب کا ہو گیا۔ تو آپ سنیں گے تو آپ کی لذت بڑھ جائے گی، آپ کو لطف و سرور ملے گا کہ وہ 200 برس گناہ کرنے والا، وہ 200 برس تک جو ہے وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرنے والا شخص کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ تورات شریف کھولتا اور میرے محبوب کے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتا اور میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا۔ میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، پھر میں نے اس کے اس عمل کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ نے اتنا لطف و کرم اس بندے پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی برکت۔ جب بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص حضور علیہ السلام کے نام سے برکت پا سکتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کا امتی حضور علیہ السلام کے نام سے کیوں برکت نہیں پائے گا؟